نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے، حکومتی مشکلات میں اضافہ۔ کالم نگار ہیں عرفان اطہر قاضی اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ پاکستان کی سیاست ایک بار پھر ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں وفاقی حکومت کو بیک وقت کئی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ایک طرف 10 جون کو پیش کیے جانے والے وفاقی بجٹ کی تیاریوں کا آخری مرحلہ جاری ہے تو دوسری جانب حکمران اتحاد کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریاں، MQM پاکستان کے مطالبات، آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال، گلگت بلتستان کے انتخابات اور صوبائی اختیارات سے متعلق زیر بحث تجاویز نے ملکی سیاست میں ایک بار پھر سے بے یقینی کی فضا پیدا کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی حلقوں میں یہ سوال تیزی سے گردش کر رہا ہے کہ کیا شہباز شریف حکومت آنے والے مہینوں میں ان تمام سیاسی اور آئینی چیلنجوں کا کامیابی سے سامنا کر پائے گی۔ وفاقی بجٹ ہر حکومت کے لیے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن موجودہ حالات میں یہ امتحان غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اگرچہ حکومتی حلقے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق اس سے بہت مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے میں اگر بجٹ میں نئے ٹیکس لگائے گئے یا عوام کو مزید معاشی بوجھ اٹھانا پڑا تو حکومت کو شدید سیاسی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بجٹ پیش ہونے کے بعد اتحادی جماعتوں کا رویہ بھی اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ کئی فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں جن پر حکومت کے اپنے اتحادی تحفظات رکھتے ہیں۔ سب سے اہم معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات ہیں۔ پیپلز پارٹی مسلسل یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ وفاقی حکومت اہم قومی معاملات میں اسے اعتماد میں نہیں لے رہی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، سندھ کے ترقیاتی منصوبوں، فنڈز کی تقسیم، مردم شماری کے اثرات اور انتظامی معاملات پر دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ یہ اختلافات محض سیاسی بیانات تک محدود نہیں رہے، بلکہ اب آئینی اور انتظامی معاملات پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اگر بجٹ کے بعد حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان تناؤ مزید بڑھا تو وفاقی حکومت کے لیے قانون سازی اور اہم فیصلوں کی منظوری مشکل ہو سکتی ہے۔ اسی دوران MQM کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو دوبارہ گورنر مقرر کیا جائے۔ یہ مطالبہ بظاہر ایک انتظامی معاملہ لگتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے سیاسی اثرات بہت گہرے ہیں۔ اگر حکومت MQM کے مطالبات کو نظر انداز کرتی ہے تو حکمران اتحاد کے اندر مزید بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف حکومت کے بعض معاشی اور آئینی منصوبے بھی سیاسی تنازع کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ وفاقی حکومت NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو ملنے والے وسائل اور اخراجات کے نظام میں تبدیلیاں لانا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی سمیت کئی سیاسی قوتوں کا خیال ہے کہ وفاق اگر صوبوں کے مالی وسائل کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ 18ویں ترمیم کی روح کے منافی ہوگا۔ یہ تاثر بھی موجود ہے کہ بعض حکومتی اور ریاستی پالیسی ساز حلقے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل کیے گئے بعض اختیارات پر نظر ثانی کے خواہاں ہیں۔ کراچی اور گوادر جیسے اہم اقتصادی اور ساحلی شہروں کے انتظامی اور معاشی معاملات میں وفاقی کردار بڑھانے کی تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ایسی کسی تجویز کی باضابطہ تصدیق نہیں ہو سکی، تاہم صرف اس بحث نے ہی سندھ اور بلوچستان کی سیاسی قیادت کو محتاط کر دیا ہے۔ ایسے میں اگر ان صوبوں کے حوالے سے وفاقی کردار کو بڑھانے کی کوشش کی گئی تو صوبائی خود مختاری کا مسئلہ دوبارہ قومی سیاست کے مرکز میں آ سکتا ہے۔ اگر صوبائی اختیارات یا وسائل میں کمی کی کوئی کوشش سامنے آئی تو پیپلز پارٹی نہ صرف وفاقی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے بلکہ اسے عوامی سطح پر ایک بڑے بیانیے میں بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ ادھر آزاد جموں کشمیر کی سیاست بھی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ مظفر آباد میں منعقد ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس نے اس صورتحال کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ کانفرنس پر اس بات پر زور دیا گیا کہ آزاد کشمیر کے عام انتخابات مؤخر کرنے یا متنازع بنانے کی کسی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کانفرنس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے اختلافات کے باوجود انتخابی عمل کے تسلسل کی حمایت کی، تاہم عوامی ایکشن کمیٹی کی عدم شرکت نے یہ تاثر بھی دیا کہ آزاد کشمیر کی تمام سیاسی قوتیں مکمل طور پر ایک صفحے پر موجود نہیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے انتخابات وفاقی سیاست پر ہمیشہ اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ اگر وہاں کسی سیاسی جماعت کو نمایاں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس کے اثرات اسلام آباد کی سیاست میں بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ ان انتخابات کے نتائج یہ بتائیں گے کہ عوام موجودہ حکومت کی کارکردگی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، آزاد امیدوار یا مقامی جماعتیں بہتر کارکردگی دکھاتی ہیں تو حکومت کے ناقدین اسے وفاقی پالیسیوں پر عوامی عدم اعتماد کے طور پر پیش کریں گے، جس سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہیں۔ ان تمام عوامل کو یکجا کیا جائے تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ شہباز شریف حکومت کے لیے آنے والے چند مہینے انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہوں گے۔ پاکستان
پاکستان کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ اکثر حکومتیں اپوزیشن سے زیادہ اپنی اتحادیوں کے اختلافات کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوئیں۔ آج بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں، تاہم اگر اختلافات بڑھتے گئے، معاشی مشکلات برقرار رہیں اور انتخابی نتائج حکومتی توقعات کے برعکس آئے تو سنگین سیاسی بحران کے امکانات کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا۔